السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو بید۔ چی گویرا 1965 کی شروعات میں جمہوریہ کانگو پہنچا۔ اس کے ساتھ اس کے درجن بھر وفادار ساتھی بھی تھے۔ یہاں اس کے آنے کا مقصد یہاں تحریک چلانے والوں کو اپنا تجربہ منتقل کرنا اور ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنا تھی، مگر ابتدا ہی میں اسے مایوس ہونا پڑا کیونکہ یہ کیوبا نہیں تھا جہاں انقلابی پرعزم اور ڈسپلن کے پابند تھے، جبکہ عوام بھی ان کے لیے اچھے جذبات رکھتے تھے۔ کانگو میں تحریک تو شروع تھی مگر لوگوں میں وہ ڈسپلن اور جذبہ موجود نہیں تھا جو کسی تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے یہاں کی زبانیں بھی نہیں آتی تھی، جس کی وجہ سے اپنے خیالات اور منصوبوں پر دوسرے لیڈروں کے ساتھ اظہار خیال کرنے میں اسے مترجم کی خدمات لینی پڑتی تھی، جبکہ CIA بھی اسی علاقے میں پوری طرح سرگرم تھی، جو اپنے جدید مواصلاتی آلات کی مدد سے ان کے اکثر پلان پہلے سے جان لیتے تھے۔ چی گویرا وہاں تقریباً 7 مہینے رہا اور آخر میں بیمار پڑ گیا۔ وہ مقامی گوریلا لیڈروں کی نااہلی اور عوام کی انقلاب میں غیر دلچسپی سے حد درجہ مایوس ہوا۔ اگرچہ وہ آخری دم تک وہاں رہ کر لڑنا چاہتا تھا، مگر کاسترو کے خصوصی پیغاموں نے اسے وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ بولیویا۔ صحت بہتر ہوتے ہی چی نے اگلی سرگرمی کے لیے بولیویا کا انتخاب کیا، جہاں ایک اور امریکن نواز حکومت عوام کا خون چوس رہی تھی۔ وہ 1966 کے آخر میں بولیویا پہنچا اور ایک پہاڑی علاقے سے تقریباً 50 ساتھیوں کی مدد سے تحریک شروع کی۔ اور شروعات میں اسے کافی اچھی کامیابیاں ملی اور کئی جھڑپوں میں بولیوین آرمی کو شدید نقصان پہنچایا، جو بعد میں اصل میں اس کی موت کا سبب بنا کیونکہ اس نے انہیں کافی زک پہنچائی تھی۔ مگر یہاں وہ جو پلان لے کر پہنچا تھا، ان کے بعد کئی باتیں اس کی توقعات کی برخلاف تھی۔ ان میں سے ایک عوامی سپورٹ کی توقع تھی جو کانگو کی طرح یہاں بھی نہ ہونے کے برابر تھی، بلکہ یہاں تو عوام سے ہی اکثر حکومت کے مخبر تھے۔ دوسرے، اسے یہ توقع تھی کہ صرف بولیوین آرمی سے مقابلہ ہے، مگر یہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ امریکہ یہاں بھی پوری طرح موجود ہے اور اسے بولیوین آرمی کے ساتھ ساتھ امریکن کمانڈوز کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا دھچکا اسے یہ پہنچا کہ کیوبا کے ساتھ اس کا ریڈیو رابطہ منقطع ہو گیا اور یوں مزید سپورٹ کی توقع بھی نہیں رہی تھی۔ 7 اکتوبر 1967 کی صبح ایک مقامی مخبر نے قریبی فوجی اڈے پر چی اور اس کے ساتھیوں کے ٹھکانے کی اطلاع دی، جس پر فوج حرکت میں آ گئی۔ امریکن CIA جو کانگو سے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی تھی، اس آپریشن میں بولیوین فوج کی بھرپور مدد کر رہی تھی، اور پھر پلان بنا کر چی گویرا اس کے ساتھیوں کے گرد پہاڑیوں میں گھیرا تنگ کیا گیا۔ تقریباً 180 فوجیوں نے اس مشن میں حصہ لیا۔ CIA انہیں گائیڈ کر رہی تھی۔ چی اور اس کے ساتھیوں نے اگرچہ مقابلہ کیا مگر وہ مٹھی بھر تھے، جلد ہی مارے گئے۔ چی زخمی ہوا اور گرفتار کر لیا گیا، پھر اسے پوچھ تاچھ کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر لیا گیا، جہاں اگلے روز شام تک اس پر کئی بار کوشش کی گئی تاکہ وہ منہ کھول دے، مگر بقول ایک فوجی کے زخمی ہونے کے باوجود چی بالکل مطمئن بیٹھا ہوا تھا اور کسی گھبراہٹ کے بغیر سب سے آنکھیں ملا کر انہیں گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی رعب اور چمک تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس سے صحیح سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ آفیسر آ جا رہے تھے اور اس سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے، مگر وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ البتہ اس نے اپنے لیے تمباکو کو ضرور طلب کیا جو میں نے اسے فراہم کیا، اور اس پر وہ کافی خوش ہوا اور میرا شکریہ بھی ادا کیا۔ پھر جب 2 دن تک اس پر مغز ماری کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو اس کی رپورٹ صدر کو دے دی گئی۔
جس نے کسی ممکنہ پریشر سے بچنے کے لیے اس کی فوری موت کا حکم صادر کر دیا۔ CIA چاہ رہی تھی کہ اسے پاناما منتقل کیا جائے تاکہ وہاں اس کی اسپیشل ٹیم اس سے مزید تفتیش کرے، مگر صدر کو ڈر تھا کہ اگر وہ فرار ہو گیا تو شاید پھر ہاتھ نہ آئے اور اس کی حکومت پھر خطرے میں پڑ سکتی ہے، لہٰذا اس نے اپنا حکم برقرار رکھا۔ آرڈر کی تکمیل کی گئی اور اسی شام اسے ایک شرابی جلاد کے حوالے کیا گیا جو جنگ میں اپنے 3 ساتھی کھو چکا تھا اور چی کو ان کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ جب وہ چی کے سامنے پہنچا تو چی نے اسے اکسایا۔ وہ ایک آسان موت کی توقع کر رہا تھا، مگر شرابی جلاد نے پلان کے مطابق آڑی ترچھی 9 گولیاں برسائیں اور اسے بڑی اذیت ناک موت سے دوچار کیا گیا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ چی کو واپس اسی مقام پر پھینک کر بعد میں اعلان کیا جائے کہ وہ مقابلے میں مارا گیا تاکہ اس طرح ٹرائل نہ کرنے کے الزام سے بچا جا سکے۔ چی گویرا کو مرے ہوئے 45 سال سے زائد ہو گئے ہیں، مگر وہ ابھی تک لوگوں کے دلوں میں اپنے اصول، قابلیت، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بغاوت اور انقلابی سوچ کی وجہ سے گھر کیے ہوئے ہے۔ اس کی مشہور تصویر جو 1960 میں کھینچی گئی ہے، غالباً دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی تصویر ہے، جو تقریباً ہر جگہ دکھائی دیتی ہے، خصوصاً ان ممالک میں جہاں انقلابی تحریکیں چل رہی ہیں۔ ایک غلط فہمی جو اس سلسلے میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ چی ہر باغی کا ہیرو ہے، جیسا کہ پچھلے برسوں جنوبی سوڈان میں دیکھا گیا تھا، جہاں علیحدگی پسند اس کی تصاویر کے ساتھ نظر آتے تھے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ علیحدگی پسند ملک کا بٹوارا کرتے ہیں اور انقلابی اپنے ملک سے نااہل حکمرانوں کو ہٹنے کی تحریک چلاتے ہیں، اور چی کی زندگی کا محور یہی تحریک رہی ہے۔ اس کی شخصیت آج بھی کیوبا میں ایک نیشنل ہیرو کی طرح ہی ہے، اگرچہ وہ وہاں کا باشندہ نہیں، اور اپنے ملک ارجنٹائن میں بھی وہ کسی ہیرو کی طرح پڑھایا اور یاد کیا جاتا ہے۔ چی گویرا نے 2 کتابیں، گوریلا جنگ اور بولیویا کی ڈائری۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو